نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنة النعيم. صدق اللہ العظیم. سورۃ یونس کی آیت نمبر 9 میں نے تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کا رب ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے دائمی جنتوں کی طرف ہدایت دے گا جن کے نیچے دریا بہتے ہیں. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بے شک جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، ان کا رب ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے دائمی جنتوں کی طرف ہدایت دے گا جن کے نیچے دریا بہتے ہیں. حشر پر ایمان لانے والوں کا احوال اس رکوع کی آخری 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے احوال بیان فرمایا جو اللہ اور رسول اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو مانا اور نیک عمل کیے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کے سبب انہیں قیامت کے دن جنت کی طرف ہدایت عطا فرمانی ہے. بائیں طور کہ ان کو سلامتی کے ساتھ پل صراط سے گزار دے گا اور وہ جنت تک پہنچ جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ ایسے بھی ہو کہ ان کے ایمان کی وجہ سے مدد کی جائے، چونکہ قتادہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں کہا کہ مومن کے اعمال ایک حسین صورت میں مشتمل ہو کر ایک خوشبودار اور پیاری شکل میں قبر میں جب بندے کو اٹھایا جائے گا تو اس سے ملاقات کریں گے اور اس کو جنت کی بشارت دیں گے. مومن پوچھے گا تم کون ہو؟ تو وہ صورت کہے گی کہ میں تیرا عمل ہوں. پھر اس کے سامنے نور بچھا دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. یہی اس آیت کا معنی ہے کہ ان کا رب ان کو دائمی جنتوں کی طرف ہدایت دے گا اور کافر کے اعمال اس کے مقابلے میں بیانیہ اور ڈرونی شکل میں متشکل کر دیا جائے گا اور جس سے وہ بدبو آ رہی ہوگی وہ ڈرونی شکل کافر سے چمٹ جائے گی اور اس کو دوزخ میں ڈال دے گی. ایک اور حدیث میں یوں ہے کہ جنت میں دخول کا سبب کیا چیز ہوگی. اس میں اہل سنت اور متزلہ کا اختلاف ہے. متزلہ کے نزدیک اعمال اور اعمال صالحہ دونوں مل کر جنت کا دخول کا سبب ہیں اور اہل سنت کے نزدیک صرف ایمان اور دخول جنت ایمان کی وجہ سے ہوگا. اگر کوئی شخص ایمان لایا
اور اس نے نیک عمل نہیں بھی کیے یا برے عمل کیے تو محض اللہ تعالی کی رحمت سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یا اپنے گناہوں کی سزا پا کر، یہ تین چیزیں ہیں، گناہوں کی سزا پانے کے بعد یا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت فرمانے کے بعد یا محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سبب سے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور یہ آیت اہل سنت کی موعید ہے، چونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ ان کو ان کے ایمان کے سبب سے دائمی جنتوں کی طرف ہدایت دے گا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ جب مشرک کافر لوگ جہنم میں مسلمان ایمان والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جل رہے ہوں گے تو وہ ایمان والوں کو تانا دیں گے کہ اگر تم ایمان لائے تھے، تم نے کلمہ پڑھا تھا، تو تمہارا کلمہ پڑھنے نے، تمہارا ایمان لانے نے تمہیں کیا فائدہ پہنچایا ہے؟ آپ لوگ بھی تو ہمارے ساتھ ہی جہنم میں جل رہے ہو۔ تو اس وقت اللہ کو غیرت آئے گی اور اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ان کو جہنم سے نکال کر داخل جنت فرما دے گا۔ پھر وہ کافر جو ہیں ان کو پتہ چلے گا، پھر وہ پچھتائیں گے کہ کاش ہم بھی ایمان والے ہوتے تو ہماری جان بھی چھوٹ جاتی، چونکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ دائمی طور پر جہنم کا ایندھن ہی بنے رہیں گے، جبکہ مومن اور مسلمان کے اوپر ایسا ٹائم آئے گا کہ وہ کافر ان کو تانا دیں گے اور وہ تانا جنت میں جانے کا ان کا سبب بن جائے گا۔ تو دنیا میں بھی بعض اوقات کہیں ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ کوئی ایسا عمل جو کہ سچا بھی نہیں ہوتا، جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے، لیکن اس کا اثر بھی مثبت طور پر نہ کہ نیگیٹو، مثبت طور پر مسلمان اگر کوئی قبول کر لیتا ہے تو دنیا میں بھی اس کے لیے جنت کے جانے کا راستہ کھل جاتا ہے۔ میں نے ایک واقعہ یوٹیوب پہ سنا تھا کہ ایک لڑکا جو کہ کام کرتا تھا، فلمی انڈسٹری کے ساتھ وابستہ تھا، وہ گانے، ڈرامے، فلمیں ایکٹر تھا، وہ کام کرتا تھا، اور اس کی عمر 20-25 سال کے درمیان تھی۔ تو مذاقاً کسی دوست نے اس کو فون کیا کہ آپ کے ساتھ جو فلاں لڑکا کام کرتا ہے وہ فوت ہو گیا۔ تو اس وقت وہ لڑکا دور تھا جس کو فون کیا گیا ہے، جیسے کوئی لاہور سے فون کر رہا ہو اور بندہ وہ کراچی رہائش پذیر ہو جس کو فون کیا گیا ہے، تو وہ فون سن کے کانپ اٹھا کہ وہ جو میرے ساتھ روزانہ کام کرتا تھا، ابھی تو جوانی تھی اس کی اور وہ فوت ہو گیا ہے، میری جتنی اس کی عمر تھی تو میں نے بھی فوت ہو جانا، تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا اگر میں ابھی فوت ہو گیا اسی حالت میں جس حالت میں میں ہوں، تو میرے پاس تو کوئی نیک عمل نہیں ہے۔ تو اس کی یہ جھوٹی بات تھی، اس سچی بات نہیں تھی کہ اس نے سچائی اس کو بتائی تھی کہ وہ آپ کا دوست فوت ہو گیا، بلکہ یہ جھوٹی تھی۔ تو وہ تائب ہو گیا اور اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی اور دین سیکھنا شروع کر دیا۔ 1 سال کے بعد جب دوبارہ ان دونوں کی ملاقات ہوئی، جس کے بارے میں فون کیا گیا تھا کہ وہ فوت ہو گیا ہے، تو اس نے کہا کہ یار میں نے تو فلاں دوست سے یہ بات سنی تھی کہ آپ کے بارے میں کہ آپ فوت ہو گئے ہیں۔
تو اس نے کہا نہیں ایسی تو بات نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے میں حیات ہوں۔ تو اس نے پھر اس کو بتایا کہ یار آپ کی موت کی خبر سن کر مجھ پر رکت طاری ہوگی، کانپا مجھے جسم میں آ گیا کہ میرا دوست فوت ہو گیا ہے تو میں بھی فوت ہو جاؤں گا برے عمل کے ساتھ۔ تو اس وقت سے لے کے آج تک اللہ کا شکر ہے کہ میں آپ لوگوں کے پاس نہیں آیا اور میں نے اپنا راستہ چینج کر لیا۔ تو بھائی اللہ ایمان والوں کے لیے کوئی نہ کوئی سبب دنیا اور آخرت میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ ایمان کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق ہم عمل کریں تاکہ اللہ نے جو فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، تو اللہ ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے جنت کے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا، ہدایت دے گا، تاکہ ہم ان لوگوں میں ہو جائیں جن کی یہ بشارت اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین،